السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 11 مئی 2026 کو منڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 9 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک اہم کرنٹ افیئر کے اوپر بات کریں گے کہ ابھی حال ہی میں اسلام ورسز احمدیز کا مناظرہ ہوا لندن میں، تو وہاں پہ عدنان رشید صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ اور امتیاز بھائی حفظہ اللہ تعالیٰ یہ مسلمانوں کے مناظر تھے، اور دوسری جانب جو تھے وہ احمدیز تھے، تو ان کے درمیان ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹاپک بناتے ہوئے مناظرہ طے پایا، جس میں الحمدللہ مسلمانوں کی جیت ہوئی۔ تو اس مناظرے میں جو اس کی مناظرے کے ہائی لائٹ ہیں، اس میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ مسلمانوں نے جس طرح ختم نبوت کا مقدمہ احمدیت کے سامنے پیش کیا وہ ایکسٹرا آرڈنری کام ہے۔ تو جب انہوں نے مسلمانوں کی عبارات پیش کی جو کہ قرآن و سنت کے منافی ہیں، تو انہوں نے ادھر اس چیز کا دفاع نہیں کیا کہ ہم اپنے بزرگوں کی دفاع کریں، ادھر انہوں نے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا کہ ختم نبوت کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ ڈسکشن کرنے آئے ہوئے ہیں، آپ بزرگوں کو چھوڑیں، تحذیر الناس کو چھوڑیں، ٹھیک ہے، اور اشرف علی تھانوی صاحب کو چھوڑیں، احمد رضا خان بریلوی صاحب کو چھوڑیں، اور پیر میر علی شاہ صاحب کو چھوڑیں، ٹھیک ہے، صرف اور صرف ہمارے ساتھ آپ قرآن و سنت کے اوپر بات کریں۔ جب انہوں نے بزرگوں کے حوالے پیش کیے تو عدنان رشید صاحب نے فرمایا کہ اگر انہوں نے چیزیں کہی ہیں یا اگر ان کی کتابوں میں چیزیں موجود ہیں تو وہ کافر ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر انہوں نے اس طرح کے کلمات کیے ہیں، دفاع کی ہے، تو یہ ساری چیزیں تو بالکل وہ قرآن و سنت سے ان کی چیزیں منافی ہیں، تو آپ ان کو چھوڑیں، آپ ہمارے ساتھ ختم نبوت کے اوپر بات کریں۔ تو جب ختم نبوت کے اوپر ادھر الحمدللہ انہوں نے مناظرہ جیتا، جب پاکستان آئے تو مفتی یاسر ندیم الواحدی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ جو کہ مرہدین کو ڈیل کرتے ہیں، ان کا جو خاص مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ نوجوان نسل کو اسلام کی طرف لائیں، اور جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ یہ صوفیاء کے جو معجزات ہوتے ہیں جو کہ بالکل قرآن و سنت کے منافی ہوتے ہیں، ان کو لے کے جس قدر ہماری نوجوان نسل یا ہماری یوتھ اسلام سے یا تو دین کی طرف آ رہی ہے یا پھر اسلام سے وہ مرہدین ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ ان کی فیلڈ ہے، ان کو چاہیے اپنی فیلڈ کے اندر ہی کام کریں۔ انہوں نے اس مناظر کے متعلق ایک سٹیٹمنٹ دی کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اس مناظرے کے بعد لندن مناظر جیتنے کے بعد ایک چیز یہ سامنے آ چکی ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب قادیانیوں کے فرنٹ مین ہیں۔ دیکھیں اس ملک میں، اس پاکستان میں جو کوئی بھی صحیح قرآن و سنت کے اوپر کام کرتا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے، تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، آپ وسلم کی زندگی کے بعد مختلف جو ہے امام آئے، تو جس طرح ویسے تو بہت سارے امام ہیں لیکن ہمارے اہل سنت میں 4 امام پائے جاتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی۔ تو ان کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ آپ وسلم کی ذات کے بعد اختلاف تو شروع ہو گیا تھا، صحابہ کرام کو آپس میں بھی کئی معاملات میں اختلاف ہو گیا تھا، تو انہوں نے قرآن و سنت کی طرف رجوع کیا۔ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب آپ کو پتہ ہے کہ توحید کے اوپر جس قدر وہ کام کر رہے ہیں، ختم نبوت کے اوپر جس طرح کام کر رہے ہیں، وہ ایکسٹرا آرڈنری کام ہے، تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ ان کی سپورٹ کرتے، لیکن انہوں نے ایک علیحدہ سٹیٹمنٹ دی کہ وہ جو ہے قادیانیوں کے فرنٹ مین ہیں۔ دیکھیں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہی ہے، آپ وسلم کی ذات کے بعد جو کوئی بھی، چاہے وہ قادیانی دجال ہو، چشتی ہو، تھانوی ہو، شبلی ہو، اس طرح کی جتنے بھی بزرگوں کی عبارات پائی جاتی ہیں جن کے اوپر
ہمارے مسلمانوں کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، کسی نے کسی کا دفاع کیا، کسی نے کسی کا دفاع کیا، لیکن ایک چیز جو ہے کہ ختم نبوت کے اوپر ہمیں سب کو آنا ہوگا کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارے وہ سب دجال ہیں، کافر ہیں، کذاب ہیں۔ تو ادھر تو وہ اس چیز کا دفاع کرتے رہے کہ بالکل جی وہ کذاب ہیں، دجال ہیں، کافر ہیں، لیکن جب وہ ادھر آئے تو انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی عدنان رشید صاحب نے کہ بالکل ہم وائی جی صاحب کی تائید کرتے ہیں کہ جس قدر انہوں نے یہ بات کی، بالکل انہوں نے ٹھیک بات کی ہے۔ انجینئر صاحب جو ہے قادینیوں کے فرنٹ مین ہیں۔ دیکھیں کسی چیز کسی بھی شخصیت کے اوپر الزام لگانا یہ بالکل درست نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو انجینئر صاحب جس قدر قرآن و سنت کے اوپر کام کر رہے ہیں، ختم نبوت کے عقائد کے اوپر کام کر رہے ہیں، توحید کے اوپر کام کر رہے ہیں، کس طرح وہ نوجوان نسل کو ایک پیج کے اوپر لے کے آ رہے ہیں اس قرآن کریم کی آیت کے اوپر، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقہ واریت میں مت پڑو۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اس کے اوپر عمل پیرا ہوگے تو تم زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ نمبر 1 میری سنت، نمبر 2 قرآن کریم۔ تو ان کا مقدمہ یہی ہے انجینئر صاحب کا کہ قرآن و سنت کے اوپر آ جائیں، جو کوئی بھی بزرگوں نے اس طرح کی بکواسیں رکھی ہیں ان کو چھوڑیں، قرآن و سنت کے اوپر آ جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔